میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. ویلکم ٹو ایجنڈا 360. پی ڈی ایم جو کہ گجرانوالہ اور اس کے بعد دیگر جلسوں کے اندر ایک سیاسی گرمی کو بڑھانے میں کامیاب ہو رہی تھی. دن بدن جو ہے ایک پریشر جو کہ ویسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں سے ہے, کیسے ہو سکتا ہے, لیکن ایک پریشر بلڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہا تھا. اس کی تحریک میں سے لاہور کا جلسہ اور اس کا ایک بہت عالی شان جلسہ نہ ہونے کی وجہ سے اور نہ ہونے کے بعد پی ڈی ایم کی جو ٹرین ہے اس کے پہیے ذرا نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب آئندہ جا کے کرنا کیا ہے, کر کے ملنا کیا ہے, کے سوالات ہو رہے ہیں. اور پی ڈی ایم کو کی اس لاہور کے جلسے کی ایک ایوریج شوئنگ یا لیس دین ایوریج شوئنگ کی وجہ سے پی ٹی آئی کو ایک بریدنگ سپیس ملی. اس بریدنگ سپیس کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا. اس کے بعد سینٹ الیکشنز کی ایک مس فائر کرتے ہوئے اس بریدنگ سپیس کو ضائع کیا اور اس سینٹ الیکشنز کے جلدی کرانے کی بات آئینی طور پہ واضح آئینی طور پہ اس کی اجازت نہ ہونا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کلیریفیکیشن کے بعد اب ہم ایک نئے چیپٹر میں آئے اس ہفتے میں کہ پی ڈی ایم ان استعفوں کے ساتھ کرے گی کیا. شاہ محمود قریشی صاحب دیگر ریپرزینٹیٹیوز پی ٹی آئی کے اب للکار رہے ہیں اس پی ڈی ایم کو جس پی ڈی ایم سے بات کرنے کی پہلے کوششیں ہو رہی تھی کہ آپ دے کے تو دکھائیں استعفے, آپ کے استعفوں سے ہوگا کیا. اس کی دوسری طرف جس طرح پی ٹی آئی نے شاید جو پی ڈی ایم کی بیڈ شوئنگ یا پور شوئنگ کا پورا فائدہ نہیں اٹھایا سینٹ الیکشن کی وجہ سے, اس دفعہ بھی حالانکہ اس شو کا بھی جو مین موضوع ہوگا وہ یہی ہوگا کہ یہ پی ڈی ایم کرے گی کیا, یہ استعفے آ بھی رہے ہیں یا نہیں آ رہے, یہ 11 جماعتوں کا جو مجموعہ ہے یہ کیا ایک پیج پہ کسی بھی بات پر ہے یا نہیں, یا یہ صرف باتیں ہی ہیں یہ استعفوں کی اور یہ پریشر کی, یا پھر ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے ہیں. لیکن اس سب کچھ سے پہلے عمران خان صاحب نے پھر کچھ بولا ہے, آپ کو ذرا دکھانا چاہیے. جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو ہمیں تو 3 مہینے تو صرف سمجھنے پہ لگ گئے. ہر چیز جو ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے وہ بالکل مختلف تھی جب گورنمنٹ آئی. 1.5 سال تک ہمیں ایکچوئل فگرز کا ہی نہیں پتہ چل رہا تھا. وہی منسٹری سے کبھی کوئی فگر آ جاتی تھی, ہم سمجھتے تھے بڑا اچھا کر رہے ہیں, پھر پتہ چلتا تھا کوئی اور فگر آ گئی ہے. اپنی اسیسمنٹ دے رہا ہوں کہ کبھی بھی گورنمنٹ کو, ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کو کبھی بھی اس طرح پاور میں نہیں آنا چاہیے, اس کی پوری تیاری ہونی چاہیے, اس کی پوری طرح ان کو بریفنگز دینی چاہیے. یہ وہ عمران خان صاحب ہیں. یہ بات خان صاحب کی سننے کے بعد میرے پاس صرف ایک ہی الفاظ تھا, کیوں. لیکن وحید صاحب مطلب پاور میں آنے سے پہلے ہماری پوری تیاری ہے, کہتے تھے کنٹینر پر کھڑے ہو کے کہتے تھے ایسی ٹیم لاؤں گا آپ سوچ نہیں سکتے, 200 بندے جاری ہے, ایکس ہے, وائی ہے. اگر نہیں بھی تھی تو آ کے ہمیں 2.5 سال بعد بتانے سے مطلب کیوں, کیسے, بتایا کیوں. مجھے صرف یہ بتا, آپ کے خیال سے وزیر اعظم نے یہ بتایا کیوں ہمیں. یہ چھوڑ دیں کہ سچ ہے نہیں ہے, یہ سچ ہونا صحیح ہے یا نہیں ہے, بتایا کیوں. میرے خیال سے وزیر اعظم صاحب کو پی ڈی ایم پہ ترس آ گیا تھا کہ پی ڈی ایم ذرا مسئلے میں پھنس گئی تھی, تو انہوں نے پی ڈی ایم کو اپنے اس بیان سے ایک موقع نوٹ آپ نے کہہ دیا, آپ نے لائٹر نوٹ میں کہا, بٹ آئی تھنک اٹس ہز پرسنالٹی. آئی تھنک پی ایم صاحب جو ہیں, میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا وحید صاحب, یہ کیا سمجھ سے باہر ہے. لیکن مریم نواز صاحبہ نے اس کا کیا کیا وہ پہلے میں ذرا پہلے آپ کو بتاؤں کہ میرے خیال سے, کیونکہ بات چھیڑی ہے آپ نے, کہ میرے خیال سے خان صاحب کی ایک پرسنالٹی ہے جہاں وہ خود اپنے آپ کو مطمئن بھی کرتے ہیں اور اپنے سے قریب تر سمجھتے ہیں جب وہ آف دا کف باتیں بھی کرتے ہیں, اور ایک سیاستدان سے ہٹ کے نظر آتے ہیں. وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ اس وقت کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, اور لہٰذا وہ بہت عموماً ہی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جس کے بعد سیاسی کم سے کم نقطۂ نظر سے انسان یہ ضرور سوچتا ہے کہ کیوں. وہی سب آف دا کف ایک چیز ہوتی ہے, آف دا پلیٹ ایک اور چیز ہوتی ہے. بہرحال مریم نواز صاحبہ کو یہ بیان کا پتہ چلا تو مردان میں انہوں نے کیا کہا. تم جانتے تھے کہ تم وزارت عظمیٰ کے اہل نہیں ہو, تمہیں شیروانی پہننے کی اتنی جلدی کیا تھی. نہ لائق یا نہ اہلی کا اعتراف عمران خان نے کل ٹی وی پہ کیا. کل اس نے چیخ کر کہا کہ مجھے لا کر 22 کروڑ عوام کے سر پہ بٹھا تو دیا ہے, لیکن میری حکومت چلانے کی کوئی تیاری نہیں تھی. چور اور ڈاکو ہونے کے باوجود بندہ کیوں ایماندار ہے؟ کیونکہ بندے نے تابعداری بڑی ایمانداری سے کی ہے. تو لوگ ڈھونڈ رہے
निसार का सादिक और अमीन कहाँ है? कहते हैं कि मैं पीडीएम से डरता नहीं, मैं उसके आगे झुकता नहीं। भाई झुकता तो वो है जो खड़ा होता है, जिसने ताबेदारी की हो उसको झुकने के सिवा कुछ नहीं आता। इस्तीफा देकर घर आ जाना चाहिए या इन जाली असेंबलियों में बैठे रहना चाहिए? इस्तीफे उठा के इनके मुंह पर मारने चाहिए। ये पड़े तुम्हारे इस्तीफे। 500 इस्तीफे जब आ जाएंगे तुम्हारा एक दिन इस मुल्क में वजीर आजम, जाली वजीर आजम रहना मुश्किल है। अब ये क्रिकेट के हम बड़े मुहावरों के शौकीन हैं, तो मोहम्मद जुबैर साहब ने भी अपने आप को इजाज़त दी कि वो एक क्रिकेट के मुहावरे से इस बात को एक्सप्लेन करें कि खान साहब ने क्या किया और फिर उसके जवाब में मरीम नवाज साहिबा ने क्या किया। प्राइम मिनिस्टर फुल टॉस देंगे तो उस पर छक्का ही मारेंगे ना। आपने कहा कि हमारी तैयारी नहीं थी। अगर आपकी तैयारी नहीं थी तो पहले तो आपको सिलेक्टर्स को बता देना चाहिए था कि भाई मेरी तैयारी नहीं है, मुझे क्यों आप बिठा रहे हैं। अगर सिर्फ हम नाअहली आपका मान लें कि आप नाअहल थे, तो वो जो 1.25 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं, वो आपकी नालायकी की वजह से, आपकी कैपेसिटी ना होने की वजह से, आपकी समझ बूझ ना होने की वजह से, इस वजह से 1.25 करोड़ पाकिस्तानी आपके दौर में गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं। आप रिस्पॉन्सिबल हैं। इमरान खान साहब हमें भी और पूरी कौम को माफ करते हैं और यहाँ से चले जाएं। जी देखें, मेरे ख्याल से जो है खान साहब जो हैं वो बिल्कुल भी, एक तो नज़र ही आ रहा है कि वो प्रिपेयर नहीं करते ज़्यादा। वैसे क्रिकेट के ज़माने से आपको ये पता होगा, और आज भी अगर आप उनके वर्किंग आवर्स सुनते हैं कि वो मेहनत करते हैं, मेहनती आदमी है, लेकिन उसमें से सोचने का और प्लानिंग का और अपनी स्पीच राइटिंग का किस हद तक जो है वो तवज्जो रखते हैं उस पे या नहीं, उस पर मुझे सीरियसली शक है। क्योंकि मैं नहीं मान सकता कि कोई भी प्रोफेशनल स्पीच राइटिंग, एक सेकंड, कोई भी ऐसा तजर्बेकार सियासतदान अगर उनके साथ बैठता है, जब वो कुछ भी लिखते हैं, अगर तो वो स्पीच लिखते भी हैं, तो वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकता था कि जो उन्होंने बात की, उन्होंने जो बात की वो फुल टॉस थी। जुबैर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उस पर छक्का लगना ही था, स्निक पे भी छक्का था वो। क्योंकि बात आप देखें कि वो एतराफ़ जुर्म है इन अ वे ये करना, और आपने जो बाकी सारी अपनी इस तजर्बे की वजह से जो आपके सारे जो इंडिकेटर्स थे पिछले 2 साल 2.5 साल नीचे रहे, उसका सारा इल्ज़ाम आपने अपनी लैक ऑफ एक्सपीरियंस और इनकॉम्पिटेंस को इन अ वे दिया। तो फिर जाहिर है कि आपको जो सपोर्ट करने वाले हैं वो भी बुरे लगे, तो आपने अपनी सपोर्ट बेस को भी कोई फेवर्स यहाँ नहीं किए। नहीं भाई साहब, लेकिन अगर आप जरा एक सेकंड जरा स्टेप बैक करें, ये वो तहरीक इंसाफ है जिसने 2013 के इलेक्शन से पहले एक शैडो गवर्नमेंट नुमा इदारा बनाया था, बहुत सारे अपने उस वक्त की अहम शख्सियात का, जो कि आज हमें नजर नहीं आते, जिन्होंने मिलकर उस पार्टी का मंशूर बनाया था। वो मंशूर बांटा था, अच्छी प्रॉपर मोटी डॉक्यूमेंट थी, उर्दू में भी अंग्रेजी में भी, बड़ी बातें थी उसमें, और सारे जो प्लानर्स थे उनके बकौल उनकी अपनी टीम के, उन्होंने शैडो गवर्नमेंट की तर्ज पे बड़ी बातें की थी कि हमने ये भी देखा है, हमने वो भी देखा है। फिर 2018 आ गया, 5 साल और गुजर गए, पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत भी मिल गई, हुक्मरानी का तजर्बा भी थोड़ा बहुत हो गया। खान साहब जाते आते भी थे पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर खटक साहब से मिलने, वहाँ पे काम बराह रास्त ओवरसी करते थे। अब इस सब कुछ के बाद जो टीम आनी थी, अगर उस टीम के कप्तान को 2.5 साल बाद कहना है कि हमें तो 1.5 साल तकरीबन बेवकूफ़ बनाया गया पावर डिवीजन के हाथों और किसी को भी हमारी तरह नहीं आना चाहिए, तो सर ये ऑफ द कफ हो या ऑफ द रॉकर हो या जो भी आप इसको कहें, ये कुछ ही चीज़ का अंदाज़ा तो होता है ना कि फिर ये सारी जो पुरानी बातें थी वो सिर्फ बातें थी। नहीं, ये तो देखिए, ये बात तो तय है कि जो वो खान साहब कह रहे हैं ऐसा ही हुआ है, वो झूठ नहीं कह रहे। लेकिन कतई नज़र इस बात से कि उन्होंने एतराफ़, मतलब एक जुर्म अगर है गैर तजर्बेकार हुकूमत को लाने या आने का, वो तो अमल हो चुका था। लेकिन अगर आज 2.5 साल बाद वो क्लेम करते हैं कि अब वो कुछ अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं, तो उनको ये पुरानी बात इस तरह से करने में मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो है कि उनकी लैक ऑफ एक्सपीरियंस एज अ पॉलिटिशियन नंबर 1 है कि ये बात करता कौन, सच भी है तो ये बात करता। और अगर आप ये बात एक बात आप मानेंगे, आपको याद है खान साहब ने जो 10 वादे किए थे ना, उनमें से एक वादा था मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तो ये बात तो आपको उनको देनी होगी सर कि ये अगर मरियम नवाज, इतना सच कोई भी नहीं बोलता। अगर मरियम नवाज जैसी आपकी अपोनेंट तैयार हो
اور بیٹ لے کے کھڑی ہوں اور آپ نے اگر اس طرح سے جو ہے نا, یہ تو ٹاس اپ, فٹ ٹاس بھی نہیں تھی, یہ تو آپ نے لوپ بال ان اے وے کرا دی ان کو, اور انہوں نے پھر مردان میں جو چھکے مارے ہیں ایک بال پہ, میرا نہیں خیال اتنے چھکے کوئی مار سکتا تھا. یہ تو اب مریم نواز کی ایک خاصیت بنتی جا رہی ہے کہ وہ جس طرح خان صاحب کو ٹیئر اپارٹ کرتی ہیں اور حرف با حرف ٹیئر اپارٹ کرتی ہیں, تو وہ اس طرح کی اپوننٹ آپ کے بھی سامنے کھڑی ہو جس نے اس طرح سے آپ کو آڑے ہاتھ لینا ہے. مجھے تو سمجھ سے باہر ہے میرے کہ اگر یہ بات صحیح بھی ہے کہ خان صاحب نے جو ہے اپنی غیر تجربے کار حکومت اور کیبنٹ اور خود کی وجہ سے لوگوں کا نقصان بھی کرایا, تو آ کے پھر اپنا اتنا بڑا سیاسی نقصان اس کے اوپر مزید کیوں کیا, یہ بھی ان کا I think it's his political inexperience. I mean, what can I say? نہیں جی, وہ آپ سمجھتے نہیں ہیں, وہ خان صاحب ہیں, وہ کوئی منطق ہوگی اس کے پیچھے. بہرحال آپ نے یہ مریم نواز صاحبہ کی بات کی تو بڑی باتیں تو زبردست ہیں, لیکن ان کا پی ڈی ایم کر کیا رہی ہے؟ یہ استعفے دیں گے, لیں گے. دوسری طرف بلاول صاحب ہیں, وہ اب خان صاحب کا استعفیٰ لینے کے چکر میں تو ہیں, ان کے استعفے کہاں ہیں, اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. بلاول بھٹو زدائی صاحب نے کیا کہا؟ وزیر اعظم صاحب, اگر آپ کے پاس عوام کے مسائل کا حل نہیں ہے تو آپ یہی کر سکتے ہو کہ استعفیٰ دو, گھر چلے جائے. ہمارے پاس حل ہے, ہم جانتے ہیں کہ عوام کو ان مشکل حالات سے کیسے نکالا جا سکتا ہے. 3 سال اپروچ ہو رہے ہیں اور سنا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اب بھی ٹریننگ پہ ہے. وہ جو 22 ایئرز کا جد و جہد جو ہم سنتے آ رہے ہیں, وہ کیا کر رہا تھا اس وقت اگر تیاری نہیں کر رہا تھا. ہمارا وزیر اعظم میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ پاکستان جیسا ملک کو چلا سکے. وہ کمر توڑ بل جو آ جاتے ہیں مگر نہ بجلی آتی ہے نہ گیس آتی ہے. پاکستان کے غریب عوام تاریخی غربت, تاریخی بے روزگاری, تاریخی مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں, اور اس کا وہی جواب ہے کہ میں کیا کروں, استعفیٰ دو, گھر چلے جائے. کہاں دھرنے اور اپنے استعفے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اب بس وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں. یہ تو خان صاحب نے بھی 126 دن کر کے دیکھ لیا تھا, کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا تھا. اور بہرحال یہ اس پہ بھائی صاحب, یہ پیپلز پارٹی پہ بات کرنے سے پہلے آپ کی اگر اجازت ہو تو ایک بڑی دلچسپ چیز ہوئی اس ہفتے, اس کو بھی ذرا میں دکھانا چاہوں گا. ایک تو ہوتے ہیں, دیکھیں ہم سلیکٹرز کی بات کرتے ہیں تو جو بڑے گیمز ہوتے ہیں ملک میں, وہ جب کھیلے جا رہے ہوتے ہیں تو سلیکٹرز آ کے دیکھتے ہیں, یا پھر ان کو دیکھنا چاہیے کم از کم. پاکستانی کرکٹ میں یہ ویسے مسئلہ رہا ہے کہ سلیکٹرز جو ہے وہ زیادہ لوکل گیمز دیکھتے نہیں تھے اور نیپوٹسٹکلی کرکٹرز کو پک کرتے تھے. بہرحال دنیا بھر میں ایک گیم کو دیکھنے سلیکٹرز آتے ہیں, لیکن پھر کچھ گیمز ہوتے ہیں جو یا تو زیادہ دور ہوتے ہیں یا پھر کمزور ٹیموں کے بیچ میں ہوتے ہیں یا پھر بی ٹیمز کے گیمز ہوتے ہیں. اس میں سلیکٹرز خود نہیں جاتے, اس میں سلیکٹرز اپنے نمائندگان بھیج دیا کرتے ہیں کہ آپ رپورٹ لکھ دینا, پھر بتانا کیا ہوا. اب اس بات کو ذرا مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں, یہ ہے محمود علی درانی صاحب. یہ بہت بڑی چیز ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں, لیکن اس وقت ان کی سیاست کیا ہے. یہ شہباز شریف صاحب سے ملنے گئے تھے. یہ اس وقت پاکستان کے عوام, پاکستان کے اداروں اور پاکستان کی سیاسی پارٹیوں باہمی طور پر ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے ٹریک ٹو ڈائیلاگ کا آغاز وقت کی ضرورت ہے. اس کی تمام ورکنگز ہمارے پاس موجود ہیں, اس کے اوپر ہم خاموشی سے کام کریں. اگر استعفوں کا ایک دفعہ سلسلہ شروع ہو گیا تو وہ ایک ایسی آگ ہوگی جو اس ملک کے اندر بہت بڑی مشکلات پیدا کر سکتا ہے. اپوزیشن ہو یا حکومت ہو, چاہتے ہیں کہ دونوں کسی طرح سے واپس پارلیمنٹ میں جائیں. استعفوں کی آگ لگنے سے پہلے دیکھیں, اس ٹکراؤ میں کوئی نہیں جیتے گا, جیتنے والا بھی ہارے گا اور ہارنے والا بھی ہارے گا. ملک کے تمام قیادت کے ساتھ میں پرسنل رابطے میں بھی ہوں. اس وقت نہ حکومت ایشو ہے اور نہ کوئی مفاد. جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی حق میں ہے, حکمرانوں کے بھی حق میں ہے, اور وہ اپوزیشن کے بھی حق میں. اپوزیشن کو گرفتار کر دیں گے تو ڈائیلاگ کے لیے راستے بند ہو جائیں گے. جیلوں میں بند کر کے تحریکوں کو نہیں روکا جائے. انتقامی کارروائیاں جو ہیں کسی بھی ریکنسیلیشن کے پروسیس کو نقصان پہنچائیں. ہم نے اس آگ کو بجھانا ہے, ہم نے ظلم کو بھی ختم کرنا ہے اور انصاف کے راستے بھی بنانا. ساتھی عمرہ کیا, مجھے آپ جہاں بھی کہیں گے میں جاؤں گا. بھائی صاحب, یہ ٹریک ٹو ڈائیلاگ میں نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان تو سنا تھا, یہ اب اپوزیشن اور حکومت کے درمیان بھی ہوگا, اور جو کرائیں گے یہ پی ایم ایل فنکشنل, تو یہ تو کافی اب اوپن ہینڈ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے, کیوں ہونے جا رہا ہے, لیکن شہباز شریف صاحب کو پہلی چیز ہونے جا رہا ہے
दुरानी साहब को पहली चीज शहबाज शरीफ साहब को कहनी चाहिए थी कि आपने मफाहमत और डायलॉग को तो जेल में बंद किया हुआ है, और आपने तासुर जो है मेरी पार्टी के लिए और अवाम और पूरे मुल्क के लिए यही क्रिएट किया है कि जो आपसे बात करने को तैयार है, जो मफाहमती अमल को आगे बढ़ाना चाहता है, उसको कैद करता है, और जहाँ से आप अग्रेशन पाते हैं वहाँ पे आप उस पावर को इतना कम से कम रिस्पेक्ट ज़रूर करते हैं जितना आपने मुझे नहीं किया। तो मेरे ख्याल से ये इसमें कोई शक नहीं है कि दुरानी साहब जो कि एक पुराने प्लेयर इस्टेब्लिशमेंट के रहे हैं, अगर तो वो जाके शहबाज शरीफ साहब को मिलते हैं तो ज़रूर सोचने वाले ये ज़रूर सोचेंगे कि शायद ये कुछ वहाँ से भी मैसेज है, और शायद शहबाज शरीफ साहब को कहा जाए कि वो रेकन्सिलिएशन की एवेन्यू को फिर से मियाँ साहब से रिक्वेस्ट करके खोलें, और मरियम नवाज की जो अग्रेसिव पॉलिटिक्स है वो फिर से बैक बर्नर पे जाए। अब ये बात जाहिर है कि वसूल के साथ तो, लेकिन ये बात क्लियर है कि पुराना प्लेयर आपने कहा नहीं, एक सेकंड देखिए, चुना क्यों गया, इस टाइम को चुना इसलिए गया है क्योंकि लाहौर के जलसे के बाद खासकर हमने देखा कि रेजिग्नेशंस की बात जब ज्यादा ऊपर आई, सेनेट इलेक्शंस की बात आई, बाय इलेक्शंस अनाउंस हुए, तो पीपल्स पार्टी और पीडीएम जो है उसमें बहुत वाज़ेह तौर पे अब डिफरेंट राय जो है वो पाई जाती है, और ये लोहा इस वक्त जो है वो गर्म है हुकूमत के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए, कि वो इस चीज़ से को कैपिटलाइज करें और पीएमएल नून के रेटरिक को मजीद नरम करते हुए इवन फजल रहमान साहब को आपने दुरानी साहब को पुराना प्लेयर कहा, ये बात भी सही है कि सारे जो सबसे अच्छे सेलेक्टर्स होते हैं बैनुल-अक़वामी तौर पर वो पहले पुराने प्लेयर्स ही रह चुके होते हैं, तो वो एक करियर चेंज भी फिर सामने आता है। शेख रशीद अहमद साहब ने ये पीडीएम का इस्लामाबाद आना, धरने देना ना देना, इस सब कुछ के ऊपर एक कमेंट किया, आपको दिखा, इंटीरियर मिनिस्टर है हमारे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे कोई हिदायत नहीं दी पीडीएम के जुलूस के लिए, तो हम तैयार हैं उनके इस्तकबाल के लिए। फजल रहमान साहब असल जड़ है इस फसाद। पीपल्स पार्टी जो है वो बेहतर ताश लगा रही है, बेहतर खेलेगी, यकीन की हद तक कह सकता हूँ कि सेनेट के इलेक्शन से पहले ये इस्तीफे नहीं देंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ जरूर खेल रही है। अब इसे अक्लमंदी कहा जाए या नहीं, मेरे ख्याल से सियासी तौर पे अक्लमंदी इसलिए है क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रेट है वो वोट को इज्जत दो के साथ उस तरह रेजोनेट नहीं करता, और अगर पीडीएम से इन सब्सटेंस थोड़ा पीछे भी पीपल्स पार्टी हो जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें बहुत सारे कोई वोटों का फर्क पड़ेगा या एक सीट भी उनकी कम होगी। बहुत ही समझदारी के साथ हुकूमत ने थ्रू द इलेक्शन कमीशन बाय इलेक्शन का जो अनाउंसमेंट की, उससे ये मजीद दरारें, और सेनेट इलेक्शन की जहां बात छेड़ दी गई कि पहले करा देंगे, तो प्रायोरिटीज बिल्कुल एकदम से एजिटेशन से चली गई प्रैक्टिकल की तरफ, और वहां पे पीपल्स पार्टी बहुत क्लियर है, वो बॉयकॉट में नहीं बिलीव करती, इवन ट्रेडिशनली बिलीव नहीं करती, और जहां बाय इलेक्शंस की बात आई और जहां सेनेट के इलेक्शंस की बात आई तो फील्ड छोड़ने वालों में से ना पीपल्स पार्टी रही है ना रहेगी मेरे ख्याल से। और पीपल्स पार्टी को बखूबी पता है कि इस वक्त सेनेट में जितनी वो सीटें गेन करने जा रही है वो 8-9 सीटें हैं, पीएमएल नून की 4-5 हैं, और इस वक्त जो पीपल्स पार्टी ने बाय इलेक्शन 2 कम से कम बड़े बाय इलेक्शन सुबह सिंध में भी आ रहे हैं, मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी फील्ड नहीं छोड़ेगी, बाय इलेक्शन भी लड़ेगी, सेनेट इलेक्शन भी लड़ेगी। इस्तीफों का पीडीएम में वो कहेगी कि आप सेनेट इलेक्शन के बाद के लिए रखें इस्तीफों को, क्योंकि सेनेट एक मुस्तकिल इदारा है और सेनेट की सीटें हमें नहीं छोड़नी चाहिए, और असेंबली से जो इस्तीफे हैं वो सिर्फ आई थिंक कौमी असेंबली की हद तक कंसिडर करेगी पीपल्स पार्टी। लेकिन दूसरी तरफ पीएमएल नून फंस गई है, क्योंकि पीएमएल नून को इसका सबसे बड़ा स्टेक है पीडीएम को यूनाइटेड रखने में। वो फजल रहमान साहब की भी एक्सट्रीम एक रेटरिक की तरफ और साथ चलने में ज्यादा इंक्लाइन है, लेकिन पीपल्स पार्टी को लूज भी नहीं करना चाहते, और पीएमएल नून ये जानती है कि इस वक्त फजल रहमान साहब का पार्लियामेंट में कोई स्टेक नहीं है, लेकिन उनका जरूर है, और उनके लोग भी ऐसे नहीं हैं कि वो 3 साल सड़कों पे एजिटेशन में गुजारना चाहें। तो पीएमएल नून जो है उसको इस वक्त, और खासकर मरियम नवाज की जो सियासत है, वो अपने उसूल से पीछे नहीं हटेंगी। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि पीएमएल नून इस्तीफों की तरफ जाएगी फजल रहमान साहब के साथ, पीपल्स पार्टी चाहे उसमें माइनस भी हो जाए, और ये बात आगे जरूर बढ़ेगी, और इस्तीफे बाकायदा तौर पे हो जाते हैं या नहीं ये कबल वक्त है, लेकिन इस वक्त माई इंक्लिंग इज मोइज जाफरी कि पीएमएल नून और फजल रहमान आर ऑन द सेम पेज ऑन रेजिग्नेशंस, पीपल्स पार्टी इज नॉट। ठीक है मेरे ख्याल से, लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी साथ नहीं है तो पीएमएल नून भी समझ जाएगी कि इस्तीफे देने के बाद जो सेनेट के अंदर थोड़ी बहुत सीटें मिलनी थी वो भी नहीं मिलेंगी, लिहाजा वो भी फिर इस्तीफे नहीं देंगे। ये इस्तीफों वाला चैप्टर जो है उसका गेम ओवर हो गया है, इसको ट्रम्प कर दिया है पीपल्स पार्टी की इस पोजीशन ने वाजे होकर, क्योंकि आप नुकसान सिर्फ अपना ही कर रहे हैं,
صرف اپنے پیروں پہ کلاڑی مار رہے ہیں. اگر آپ استعفوں سے نظام کو نہیں ہلا پا رہے تو آپ بس اپنی سینٹ کی سیٹیں جو ہے گیو اپ کر رہے ہیں. پھر خان صاحب کو جو 65% سیٹیں ملنے کا پروجیکشن ہے وہ پھر 100% ملیں گی. دیکھیں فار می دا رول از سمپل. میرے لیے اگر 75% میں ایک آربیٹری فگر لے رہا ہوں بٹ probability ہونی چاہیے not possibility. more than 50% closer to 75% اگر چانس ہے کہ خان صاحب کو میں ڈسلوج کر سکتا ہوں تو میں استعفے دوں. سینٹ سے پہلے دوں گا, بائی الیکشن میں بھی نہیں کنٹیسٹ کروں گا. لیکن اگر 75% میں کمپلیٹ کر لوں 75% سے اگر میں سمجھوں گا کہ کم چانس ہے پھر میں فیلڈ خالی خان صاحب کے لیے نہیں چھوڑوں گا اور میں پھر پیپلز پارٹی کی لائن اور لینتھ جو ہے اور جو فضل الرحمان کی ان کو بیچ میں کسی طرح لا کے پی ڈی ایم کو متحد طور پہ چلاؤں گا. تو یہ میں اگر پی ایم ایل نون ہوں تو میری تو ڈیفینیٹلی یہ رائے ہوگی کہ میں پہلے اسیس کروں گا کہ کیا میرے استعفوں سے جو ہے کیا حکومت جائے گی یا نہیں جائے گی. یہ سب سے پہلا سوال ہے, کیا میرے استعفوں سے حکومت جانے کا چانس 75%؟ اب دیکھیں ہونے کیا جا رہا ہے. اگلے سال جو ہے حکومت کو آئی ایم ایف کے پاس شاید جانا لائن بدلتی ہے نا, تو وہ لائن اور لینتھ بولر چینج کر بدلتی ہے. یہ ایسے ہی نہیں لائن اور لینتھ بدل سکتی. تو اس وقت اگر اسپیئر بولر جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ تھیں اور ان کی پالیسی نہیں چلی ہے تو پھر اب بولر چینج ہونے کا ٹائم ہے, ورنہ یہ ایک دم سے نہیں آپ سوئچ اوور کر سکتے. میرے خیال سے جو چینج آئے گی وہ نہ بولر چینج ہو رہا ہے نہ بیٹسمین چینج جو ہونے لگا ہے, نہ امپائر بائی دا وے. اور چینج ہونے لگا ہے موسم. جب وہاں پہ ابر آلود ہوگا موسم اور بال سوئنگ کرنے لگے گی کیونکہ آپ آئی ایم ایف میں جائیں گے, آسٹیرٹی ہوگی, پرائسز کا اگین مسئلہ آئے گا, تو وہاں پہ ایسی بال سوئنگ ہونا شروع ہو جائے گی جو کہ ابھی نہیں ہو رہی. تو میرے خیال سے یہ انوائرمنٹ کا فرق بھی سکتا ہے, لیکن وہاں پہ اتنا آسان نہیں ہوگا لوگوں کو انگیج اس وقت تک رکھنا. اس لیے سینٹ الیکشن سے پہلے فیصلہ کرنا پڑے گا انہیں کہ یہ لیگ آف پی ڈی ایم موومنٹ سینٹ الیکشن کے ساتھ ختم ہے, یا تو وہ استعفے دیں تو ابھی دیں, ورنہ پھر اس کو لانگ ٹرم موومنٹ بنائیں اور ویٹ کریں کہ کہاں جو ہے ابر آلود ہوگا موسم, یا آئی ایم ایف میں جائیں گے اور پھر سے آسٹیرٹی اور پرائسز بڑھیں گی اور وہاں پہ بال سوئنگ ہونا شروع ہو. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک. ہم بات کر رہے تھے کہ کیا اب پی ڈی ایم جو ہے بیک فٹ پہ چلی گئی ہے, وہ کیا کچھ ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں سینٹ الیکشن تک جس سے یہ معاملات بدل سکتے ہیں. کیا لانگ مارچ کی طرف جب جائے گی پی ڈی ایم تو کیا جو بیکرز کہا جاتا ہے حکومت کے, کیا ان کے رویے میں فرق آ سکتا ہے؟ کیونکہ ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے کہ موومنٹ جو ہیں وہ بیکرز کی بیکنگ کے بغیر کامیاب نہیں ہوتی, اور یہاں تو بیکنگ حکومت کی طرف نظر آتی ہے. تو اگر ایسا ہی ہے تو پھر یہ بیکنگ جو ہے اس کو کیا ایک لانگ مارچ اور ریزگنیشنز کا کمبینیشن ہے جو اس کو نیوٹرلائز کر سکتا ہے؟ کیا ہم آگے اگر دیکھتے ہیں تو پی ڈی ایم کی یونٹی ہی سب سے بڑا فیکٹر بنے گا اس کی آگے بڑھنے یا آگے نہ بڑھ پانے میں؟ جعفری صاحب, پیپلز پارٹی سے اگر میں بات شروع کر سکوں, پیپلز پارٹی یہاں پہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ ان کے پاس سندھ حکومت ہے. اگر تو وہ ریزگنیشنز کی ہم بات کریں, وہ ایک امپورٹنٹ پارٹی ہے کیونکہ ان کے پاس ممبرز آف پارلیمنٹ بہت زیادہ ہیں, اور سینٹ الیکشنز کی وہ ایک بڑی پلیئر ہے, اور سندھ حکومت اس کے پاس ہے. جب ہم دھرنے کی بات کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی تو زیرو ہے, اور فضل الرحمان بہت بڑے پلیئر بن جاتے ہیں کیونکہ جو لوگ وہ لا سکتے ہیں, ان کے لائے ہوئے لوگ جس طرح بیٹھ سکتے ہیں وہ پی ایم ایل نون بھی نہیں کر سکتی, مریم نواز بھی شاید نہ کر سکتی. تو آپ سمجھیں کہ ان کی امپورٹنس دھرنے کے حوالے سے ہے. تو یہاں پیپلز پارٹی جو ہے بڑا کلیئر ہے کہ بائی الیکشن میں بھی لڑنا جانا چاہتی ہے, سینٹ الیکشن میں بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہے, اور پھر اس کے بعد ریزگنیشنز کی بات بھی کرنے کو تیار ہے, تو شاید سندھ حکومت کے علاوہ. تو جعفری صاحب, اگر ہم پیپلز پارٹی میں ایک ازمپشن سے اس بات کو شروع کریں کہ پیپلز پارٹی ریزائن سینٹ الیکشن تک نہیں کرے گی, اس پہ ہم کلیئر ہو جاتے ہیں. بعد میں کرے نہ کرے, صرف نیشنل اسمبلی میں کرے اور سندھ حکومت نہ چھوڑے, اس کی ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن اگر سینٹ الیکشن تک ہم یہ کلیئر ہو جائیں کہ پیپلز پارٹی ریزائن نہیں کرتی, تو مائی فرسٹ کوسچن, ڈو یو تھنک in the absence of People's Party resigning, کیا نون اور فضل الرحمان ریزائن کر پائیں گے سینٹ الیکشن سے پہلے یا نہیں؟ میرے خیال سے فضل الرحمان صاحب جو ہیں, کیونکہ ان کا سب سے کم لاس ہوتا ہے استعفے دینے سے, اور سب سے زیادہ ان کی جو تھریٹ ہے وہ دھرنا دینے میں ہے,
تو وہ تو سب سے زیادہ کین ہوں گے استعفے دینے کے لیے اور میرے خیال سے روڈوں پہ آنے کے لیے اور دھرنا دینے کے لیے. اس وقت میرے خیال سے سب سے زیادہ پش بھی انہی کی ہے جو پی ڈی ایم کو ساتھ چپکا کے رکھی ہوئی ہے, ورنہ اگر صرف یہ پی ایم ایل نون اور پیپلز پارٹی کا مجموعہ ہوتا تو یہ بات جو ہے الگ ہو چکی ہے. ایک تھوڑا سا اس پہ ریپڈ فائر چلیں گے. دیکھیں اب مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں فضل الرحمان زیادہ انکلائنڈ دین پی ایم ایل نون, بٹ اف پی 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 ڈزنٹ ریزائن, فضل الرحمان کیا نون کے بغیر ریزائن کریں گے؟ نون کیا پی 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 کے بغیر ریزائن کرے گی؟ یس اور نو؟ میرے خیال سے نہیں کرے گا کوئی بھی کسی کے بغیر ریزائن کیے بغیر فضل الرحمان صاحب دھرنا دینے آ جائیں گے, ریزائن کیے بغیر ان کے ساتھ پی ایم ایل نون آ جائے گی. لیکن یہ خودکشی ہے سیاسی طور پہ, یہ سیاسی طور پہ خودکشی ہے استعفے دینا, انلیس آپ سسٹم کو ہلا پائیں, جو نہیں ہلا پائے. صحیح ہے, میری بھی یہی رائے تھی. لیکن میرا یہ آپ سے پوچھنا, دھرنے میں فضل الرحمان اگر نون ساتھ آئی تو ہی آئیں گے, اور نون اگر پی 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 نہ آئی تو بھی آئے گی؟ یعنی نون اور فضل الرحمان دھرنا ضرور کریں گے, ریزگنیشن جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں مل کے نہیں دیں گے میرے خیال سے, لیکن کیا دھرنا میرے خیال سے جی میرے خیال سے ریٹریٹڈ پوزیشن آف کمپرومائز ہوگی ہی ہے وحید صاحب. میرے خیال سے ریٹریٹڈ پوزیشن پی ڈی ایم کی مجموعی پوزیشن ہوگی ہی ہے کہ ٹھیک ہے استعفے ابھی ہم نے جیب میں دے دیے ہیں, ان کا اعلان یا غیر اعلان, ان کا اعلان کرنا یا نہ کرنے کا فیصلہ ہم دھرنے میں دیں گے. آؤ چلو دھرنا دیتے ہیں. سوری دھرنا ریزگنیشن کے بغیر مذاق ہوگا. اتنی آپ نے اعلانات کیے ریزگنیشن, آپ دھرنے تک چلے گئے, لا اینڈ آرڈر ہاتھ میں لینے کو تیار ہیں, اور آپ ریزگنیشن جس کے اتنے وعدے, اتنی قسمیں, اتنی باتیں, اور وہ نہیں دے رہے. میں نہیں مانتا. میری پریڈکشن ہے کہ اگر دھرنا ہوگا تو ریزگنیشن. تو پھر اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ ریزگنیشن کے بغیر دھرنا مذاق ہوگا, تو میری رائے یہ ہے کہ پی ڈی ایم قوم کے ساتھ مذاق کرنے آئے گی, اسلام آباد آئے گی. اچھا, تو پیپلز پارٹی یوں مانے گی کہ چلیں دھرنا کر لیتے ہیں, دھرنا بھی نہیں کریں گے, آئی تھنک وہ لانگ مارچ کریں گے, بیٹھیں گے نہیں, آئیں گے. تو کوئی بھی آنے کو تیار ہو جائے گا. لانگ مارچ تو آپ بھی تیار ہیں, میں بھی تیار ہوں. کوئی بھی لانگ مارچ, جو تو جانے کی بات ہے نا, بات تو بیٹھنے کی ہے, بات تو بیٹھنے کی ہے. بیٹھے گا کون یہ بتائیں, بیٹھے گا کون؟ جانے کو تو کوئی بھی پارٹی تیار ہو جائے گی. میرے خیال سے بیٹھنے سے پہلے یہ حکومت آخرکار حرکت میں آئے گی, اور پھر مسئلے شاید شروع ہو جائیں گے, کانفرنٹیشن ہو جائے گی. تو کانفرنٹیشن کی طرف ہم انیویٹیبلی جا رہے ہیں, بیکاز آپ کہتے ہیں ریزگنیشن نہیں ہوں گی, لیکن دھرنا ہوگا. آپ کہتے ہیں دھرنا ہوگا. جی میرے خیال میں اگر اس دفعہ ایک بار پھر فضل الرحمان صاحب لاکھ بندہ لے کے اسلام آباد میں آ کے بیٹھ گئے, اور فضل الرحمان صاحب اس دفعہ کوئی دلاسے لے کے واپس نہیں جائیں گے, اور اگر آ گئے تو یہ حکومت بھی ان کو برداشت نہیں کرے گی. ریپڈ فائر سیگمنٹ ہے, جلدی جلدی بتائیں. یہ بتایا مجھے کہ فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کا پشاور جلسے میں اتنا چھوٹا جلسہ کیوں ہوا؟ وہ ابھی ہم اگر ان کے جلسہ مردان کا بھی دیکھیں تو کوئی ایسا بھی نہیں تھا جس طرح وہ کر سکتے ہیں. وہ لاکھ بندہ کیوں نہیں لا رہے؟ پی ایم ایل نون کے 80-90% تو پی ایم ایل نون لاتی ہے ان زیادہ تر جلسوں میں. تو یہ فضل الرحمان کے لوگ کہاں ہیں؟ چٹکی بجا کے لاکھ بندہ آ جاتا ہے ان کے لیے. تو پشاور میں کہاں تھے فضل الرحمان صاحب کو؟ پتہ ہے کہ چٹکی بجانے میں پیسے لگتے ہیں, محنت لگتی ہے, بار بار نہیں بجائی جا سکتی, لہٰذا وہ اس وقت اپنی چٹکیاں بچا رہے ہیں. اچھا, تو یعنی چٹکی تو وہ بجائیں گے. تو اب ہم لہٰذا یہ سمجھیں کہ ہماری اس بات پہ اگریمنٹ ہے کہ دھرنا ہوگا, اس پہ ہم ڈس ایگری کرتے ہیں. ایک سیکنڈ اس چیز کو ذرا کلیریفائی کر لینا. دیکھیں چٹکیاں بہت زیادہ بجا دی نا پی ایم ایل نون میں, نتیجہ کیا ہوا؟ لاہور کے اندر 20 بندے تھے, یعنی کہ بہت کم لوگ تھے. تو یہ فضل الرحمان صاحب بھی جو ہیں ان کی حقیقت تھوڑی فرق ہے. وہ ان کے مدرسے ان کے پاس ہیں, ان کے پاس ایک انفراسٹرکچر ہے جس کو وہ کال ٹو آرم زیادہ آسانی سے کر سکتے ہیں, لیکن ان کو بھی پتہ ہے یہ بار بار نہیں کیا جا سکتا, اس میں خرچہ ہوتا ہے, ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوتا ہے. جو ان کے لوکل ریپرزینٹیوز ہیں وہ بھی تھک جاتے ہیں. ایک پروسیس کو بار بار آپ یہ نہیں بجا سکتے اس ڈھول کو. اور یہ فضل الرحمان صاحب سے میں کمپیئر کروں گا ایک اور ریلیجس لیڈر کو جن کی فضل الرحمان صاحب سے بھی زیادہ فالوئنگ تھی ملک بھر میں, اور انہوں نے بھی بار بار جب یہ ڈھول بجائے تو پھر وہ بھی فارسیکل لگنے لگے تھے, اور ان کا نام ہے طاہر القادری. لیکن طاہر القادری صاحب نے جب پہلی دفعہ جلسہ کیا تھا نا, مجھے پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں, جو پہلے دن مجھے پتہ چلا تھا یہ ہے, اس کے بعد میں نے پوچھنا شروع کیا تھا بھائی یہ ہے کون, یہ کیا ہے, کیونکہ انہوں نے یہ لاہور کے اندر ایک جلسہ کیا تھا 2013 میں اسلام آباد میں تھا, اور جس باغ میں کیا تھا اس باغ کے چاروں کونوں سے لوگ جو ہیں وہ اسپل اوور ہو رہے تھے, لاکھوں لوگ تھے. تو بھائی اب آپ سن لیں میری پریڈکشن آپ سن لیں. میرے خیال سے فضل الرحمان اور پی ایم ایل نون دھرنا بھی کریں گے, ریزائن بھی کریں گے,
اور اس موومنٹ کو اپنے اینڈ تک لے کے جائیں گے. کامیاب ہوں گے یا نہیں اس پہ ابھی میں نہیں کہہ رہا, مجھے نہیں پتا, 50-50. آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل نون اپنی 160 سیٹوں سے کے نتیجے میں جو ان کو درجنوں سینٹ کے اندر پوزیشنز کے اوپر لڑنے کی اجازت ملتی ہے, اس کو وہ 6 سال کے لیے قربانی کا بکرا بنا کے رکھ دیں گے. 6 سال نہیں 3 سال. اس بات کو پورا کرنے کے لیے نہیں 6 سال نا, یہ سیٹس تو 6 سال کے لیے گئیں, اس بات کو پورا کرنے کے لیے کہ ہم نے کہا تھا تو ہم استعفیٰ دے رہے ہیں. سر اگر یہ پھر وہ والی سیاست ہے کہ بہت زیادہ سچ بولنے والی. نہیں, میرے خیال سے پی ایم ایل نون یہ سمجھتی ہے کہ جہاں 300 بھی ریزگنیشن اوور آل آ گئی پروونشل ملا کے, تو یہ حکومت بائی الیکشن نہیں کروا پائے گی. وہ بلیو کرتے ہیں کہ سینٹ الیکشن نہیں ہو پائیں گے. بائی الیکشن نہ کرائیں وہی صاحب, سسٹم فارسیکل ہو جائے گا. لوگ بھائی فارسیکل ہوتے رہے, وہ فارسیکل ہم نے بہت دیکھا ہے. اس وقت جو چیئرمین سینٹ ہے نا, وہ فارسیکل سے کم نہیں ہے, وہ جس طرح بنے تھے اور جس طرح بننے سے ہٹے تھے, لیکن وہ ہے چیئرمین سینٹ. تو یہ دنیا کی سب سے بڑی بیوقوفی ہوگی یہ سمجھنا کہ ان کو تو شرم آ جائے گی, یہ نہیں کریں گے. But this would be more farcical. 300 people resigning. No, it won't be. چیف منسٹر بلوچستان 550 سے کم ووٹ لینے والا بندہ جو ہے بن گیا تھا, اس کی وجہ سے سینٹ جو ہے اس کے اندر ایک پوزیشن ہو گئی تھی. میں تو پھر بھی یہی کہوں گا کہ 75% چانس سے کم ہے تو ریزائن نہیں کرنا چاہیے. بٹ بہرحال مجھے لگتا ہے وہ سمجھتے ہیں 75% چانس ہے, اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو وہ ریزائن کریں گے اور وہ دھرنے کے لیے آئیں گے. کم سے کم لانگ مارچ کے لیے ضرور آئیں گے. دھرنا 1-2 دن دیکھیں. صحیح ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں نا کہ 75% چانس ہے کہ وہ مجموعی طور پہ غیرت جاگے گی اور سب استعفے دے دیں گے, تو وہ I don't know what they're thinking. خیر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم پھر سے حاضر ہوں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. ایک چیز جس کے اوپر میں پچھلی سیگمنٹ میں وحید صاحب سے پوچھنا بھول گیا, وہ ایک پوائنٹ ہے جو کہ میں خان صاحب کی جو سچائی ہے اس کا ایک کنٹینیوئنگ عمل سمجھتا ہوں. خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے صرف یہ جو سارے احتساب کے کیسز ہیں یہ پرانے بنے گئے, ہم نے ایک کیس بنایا. اس ایک کیس کے نتیجے میں شہباز شریف صاحب جیل میں. وہ ایک کیس کیا ہے؟ وہ شہباز شریف صاحب کے خلاف احساسات اور ان کی دولت کا جواب سے بہت زیادہ ہونے کا کیس ہے. اب جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے مفاہمت کو جیل میں بند کر دیا ہے, جس آدمی سے بات ہو سکتی ہے اس کو تو آپ نے بند کر دیا ہے, تو اس کے جواب میں عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو اس وجہ سے چن کے انتقام کے لیے یا خدا نخواستہ اپنی ذات کے لیے بند نہیں کیا ہے. قانون کا ایک طریقہ ہے, ایک جسٹس کا پہیہ ہے, وہ چل رہا ہے. اور پھر خان صاحب کے جو مشیران ہیں وہ جب شہباز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کے کیس میں فردر انکوائری کی شاید گنجائش نہیں ہے ان کی نظر میں, جس کی وجہ سے وہ جیل میں ہیں, کیونکہ شہباز شریف صاحب کے خلاف جو کیس ہے وہ اتنا پختہ, اتنا واضح طور پہ آنسریبل کیس ہے. شہباز شریف صاحب کے اپنے جو کاروبار ہیں, ان کاروباروں میں جو نچلی سطح پہ لوگ کام کر رہے ہیں, بلو کالر ورکرز ہیں جن کی چند ہزاروں روپے کی تنخواہ ہے, ان کے ناموں پہ ملک کے باہر سے اربوں روپے آئے ہیں جو کہ پھر واپس جو ہے شہباز شریف صاحب کی طرف جا رہے ہیں. اور شہباز شریف صاحب اس کا جواب جو دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ جی میرا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, تو میرے بچوں کا جواب دینے کے لیے, جو میرے بچے باہر ہیں ملک سے, وہ جواب دیں گے. اب معذرت کے ساتھ یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے کہ جی وہ مفاہمت نہیں چاہتے, دیکھیں انہوں نے جو مفاہمت کر سکتا ہے اسے بند کر دیا. آپ اس کے خلاف الزام تو دیکھیں, اس الزام کا کوئی جواب تو دے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرٹس پہ کیونکہ شہباز شریف صاحب کا مشکل کیس ہے اس لیے شہباز شریف صاحب جیل میں, وہ اس لیے جیل میں نہیں ہے کہ سلیکٹرز کی آنکھ جو ہے وہ غلطی سے اس طرف بھی جا سکتی ہے. یہ آپ نے بات کی تو آن پیپر اور بظاہر تو آپ کی بات کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا, میں نہیں جھٹلا سکتا, لیکن سوچنے والا یہ ضرور سوچتا ہے کہ کون چاہے گا کہ مریم نواز آپ کی دشمن ہو نہ کہ شہباز شریف. کون چاہے گا؟ آپ چاہیں گے؟ وہ چاہے گا. کون چاہے؟ وہ چاہے گا جو کہ اگر ایک چیز میں بلیو کرتا ہو, اگر وہ چاہے گا جو اگر ایک چیز میں بلیو کرتا ہو تو وہ اس بات میں بلیو کرتا ہو کہ میں عوام کے پیسوں کا ضیاع اور لوٹ کا حساب لوں گا اور لوگوں کو انصاف دلاؤں گا. تو ٹھیک ہے, آپ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا نیب کا عمل جو ہے یہ پیورلی میرٹس پہ ہو رہا ہے اور یہ اتفاق نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب جیل میں ہیں, یہ ایک قانون کا تقاضا ہے. میں یہ بالکل نہیں سمجھ رہا کہ اس میں نیک نیتی ہے, میں سمجھتا ہوں اس میں ڈھیر بھر کے بدنیتی ہے. میں نے اس کے اوپر لکھا بھی ہے, اس کے اوپر ہم نے اپنے شو میں بات بھی کی ہے. لیکن شہباز شریف صاحب کا جو معاملہ ہے اس کے اندر جو ان کے خلاف کیس بنا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب اور ان کے مشیران نے مل کر اس پہ توجہ دے کر اسے بنایا ہے, اس کے اوپر درجنوں پریس کانفرنسز ہوئی ہیں,
یہ ایک ایسا کیس ہے جس کے اندر خان صاحب یقین کرتے ہیں کہ اس کا جواب آنا چاہیے، اس کی وجہ سے جو میرے اوپر غیر ضروری پریشر پڑ رہا ہے وہ پڑتا رہے. نہیں، خان صاحب کے یقین کا کیا تعلق ہونا چاہیے اس کیس سے؟ دیکھیں، شہباز شریف صاحب کا کیس جتنا بھی برا ہو، مجھے نہیں پتا میرٹس پہ کیا ہے کیا نہیں ہے، جو آپ نے بات بتائی ہے تو ڈیفینیٹلی زرداری صاحب کے فیک اکاؤنٹس کیس سے جو ہے کچھ شبہات مجھے نظر آ رہی ہے. دونوں ایک ہی لیول کے ہیں. ہاں، لیکن شہباز شریف صاحب کنوکٹڈ نہیں ہیں اور زرداری صاحب بھی کنوکٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی، یہ ہمارے ملک کے جسٹس سسٹم کا المیہ ہے. نہیں تو جسٹس سسٹم کا المیہ ہم نے دیکھا کہ نواز شریف اور مریم نواز کا کیس تو 7 دن میں 6 دن چلتا تھا اور الیکشن ہونے لگے تھے. وہ بھی ہمارے جسٹس سسٹم کا المیہ تھا. وہ بھی کیا قانون ایٹ پلے تھا آپ کے خیال سے؟ وہ بھی کیا سب جائز طریقے سے ہو رہا تھا کہ 7 دن میں 6 دن کیس لگتے؟ دیکھا، آپ وکیل ہیں. وہ بھی ہمارے جسٹس سسٹم کا المیہ ہے. میں نے کہا یہ جسٹس سسٹم کا المیہ صرف کیا آپ کو؟ مجھے تو المیہ زیادہ نظر لیکن جسٹس سسٹم کا بھی المیہ ہے. ہاں، لیکن بات یہ کہ یہ ساری چیزوں میں کنسسٹنسی آپ کو نظر آ رہی ہے، مجھے نہیں آ رہی. آگے کی اگر ہم بات کر سکیں کہ خان صاحب آپ کے خیال سے اس وقت، کیونکہ گورنمنٹ اسٹریٹجی کی اب بات کریں کہ سو اف یو آر دی گورنمنٹ رائٹ ناؤ اینڈ یو ہیو پی ڈی ایم ویئر یو وانٹ دیم کمپیئر ٹو گجرانوالہ، تو آپ کے خیال سے آپ کی آئندہ کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ آپ زیادہ فیدرز بھی رفل کرنے کا، یو سی یو آر دا ون ود سم تھنگ ٹو لوز ناؤ. اگر آپ نے اپنے معاملات خراب کیے، اگر میں حکومت ہوتا تو میں پوری کوشش کر کے پی ڈی ایم کے راستے میں اگر 4 دن کے بھی گرے ہوئے ہیں تو ان کو بھی ہٹواتا. میں پی ڈی ایم کو پورا موقع دیتا کہ وہ آئیں، پورا موقع دیتا کہ وہ شور بچائیں، اور دعائیں کر رہا ہوتا کہ یہ استعفے دے دیں تاکہ میں سینٹ کو پیک کر دوں اپنے لوگوں سے. دیکھا جائے گا بعد میں کون کہتا ہے لیجیٹمیسی انلیجیٹمیسی. یہ جو مجھے آرڈیننسز سے جو قوانین میں اپنے لانا چاہتا ہوں، جو مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ بڑے زبردست قوانین ہیں، وہ سارے میں لے آؤں گا. یہ آرڈیننس سازی کیونکہ ہے غیر آئینی، کیونکہ وہی سپریم کورٹ غیر آئینی کہہ چکا ہے، جس سپریم کورٹ سے آج آپ ایکسپلوریٹری اوپینینز لینے جا رہے ہیں، اس بات کا بھی ایک اختتام، وہ بات بھی ایک ختم تک جائے گی. اور سینٹ کے اندر جو یہ ہڈی بن کے پھنس جاتے ہیں وہ بند ہو جائے گی. But I think the government is still in an area of vulnerability right now. اور کوئی بھی چیز چاہے وہ پرائز کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اسی پہ ہمارا شو بھی چلتا رہے گا، اور چینل بھی اور میڈیا بھی اور اخبارات بھی اور یہ قوم بھی اور یہ ملک بھی اور یہ ساری باتیں بھی چلتی رہیں گی. لیکن ہم نے اب یہ باتیں جو ہیں کل کرنی ہیں اور آج نہیں، کیونکہ آج کے پروگرام کا شو جعفری صاحب ختم ہوا چاہتا ہے. آپ نے اگر کوئی کامنٹ کرنا ہو اسے تو آپ ہمارے ریسپیکٹیو ٹویٹر پیج پہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل 7:05 پہ ایک نئے شو کے ساتھ پھر